من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا، اللہ یبارک فیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خیرا منه وقنا عذاب النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے تمہید میں عرض کیا تھا کہ اس صورت کے اندر تقریباً جو ہے وہ 12-13 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، یا 7-8 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور ان انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایک خاص پہلو سے کیا گیا جو ہر جگہ پر جو بیان کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پہلو کیا ہے. یہاں پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے. 2-4 جگہوں پر صرف ان کا نام ہے اور ان کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی دعائیں ذکر ہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور یہاں پر یہ ہے کہ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے اور بقیہ جگہوں پر اور زیادہ اختصار ہے. دیگر اور بھی جو ذرائع ہیں جہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہیں، تو ان ذرائع میں بھی کہیں پر تفصیل کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تذکرہ موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ اس باب میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے، اور بقیہ جو دیگر اور تفصیلات ہیں وہ تو خیر بہت کم معروف ہیں. صرف جو ہے انجیل میں غالباً ایک سفر ایوب کے نام سے ایک باب ہے، وہاں پر جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے. ان کی بابت یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نہیں تھے. ان کا زمانہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا جو زمانہ ہے وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے. بہرحال ان کی شخصیت جو بہت زیادہ اجالے میں اور روشنی میں نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اور کچھ سفر ایوب کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے.
لیکن سفر ایوب میں بھی جیسے ان لوگوں نے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بہت ساری خرافات کی ہیں، اسی طرح سے انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت ساری خرافات کی ہیں، بہت ساری واہی تباہی افسانے جو اس کے اندر شامل کر دیے۔ قرآن کریم کے اندر جس موضوع اور جس اعتبار سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکیبائی کا ایک اپنا مجسم تھے، ان کے اندر زبردست جو ہے وہ صبر کی صلاحیت موجود تھی، اور جس انداز سے قرآن نے تذکرہ کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ایک دور یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں اللہ کی، اور بہت ان پر اللہ رب العزت نے انعام کیا تھا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، رزق کے اعتبار سے بھی، آل و اولاد کے اعتبار سے بھی، اور فراخی کے اعتبار سے بھی بہت کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کے اوپر جو آزمائش آئی تو اس آزمائش میں یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، جس پر جو ہے انہوں نے کبھی بھی ایک لفظ اللہ رب العزت سے شکایت کا یا شکوے کا نہیں کیا، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب حضرت ایوب سے یہ کہا گیا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کی اس مصیبت کو ٹال دے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اتنے دنوں تک مجھے سکون کے ساتھ رکھا اور میرے اوپر رزق کی فراوانی کی، میں نے تو اس وقت کبھی اس سے نہیں کہا کہ بہت رزق ہو گیا، یا اس انداز کا میں نے شکر ادا نہیں کیا جس انداز کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا تو کیا میں فوراً جو اللہ سے یہ دعا کر دوں کہ اے اللہ یہ آزمائش میرے اوپر سے ختم کر دے اور ہٹا لے؟ لیکن سفر ایوب میں جو واقعہ ملتا ہے اس میں بہت عجیب و غریب قسم کی بات ہے، یعنی خود اس کتاب کے اندر حضرت ایوب کے واقعات وہ اتنے متضاد شکل میں بیان کیے گئے۔ شروع میں تو یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ایوب بہت مالدار تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا، پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ناشکرے بن گئے، یہاں تک کہ ایسے ایسے جملے ان کی زبان سے اس میں نقل کیے گئے کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور نعوذ باللہ میں ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ہوتا کہ یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا، اور یہ بھی نقل کر دیا گیا کہ اللہ میاں کو نعوذ باللہ میں ہی ملا تھا کہ ہمیشہ مجھے آزماتا رہتا ہے، اور جو اس کے نافرمان اور طاغی اور سرکش بندے ہیں ان کے اوپر اللہ کی خوب فراوانی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بیتکی باتیں، بیتکے کلمات وہاں پر موجود ہیں۔ پھر آخر میں یہ کیا گیا کہ حضرت ایوب پر جو اللہ کی طرف سے پھر دوبارہ انعام ہوا۔ ہمارے مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں ان میں جو معتدل بات ہے وہ یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص سبب سے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی ہے، اور وہ سبب لوگوں نے یہ بیان کیا جیسا کہ سفر ایوب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنی مجلس لگائی، اور اس میں مجلس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرشتے وغیرہ سب حاضر تھے، اور وہاں پر تذکرہ نکلا تو حضرت ایوب کی بڑی تعریف کی کہ ایوب کو جو ہے میں نے بہت مال و دولت سے نوازا، لیکن کیا مجال ہے کہ اس کے اندر غرور اور تکبر آ جائے، وہ ہمیشہ جو ہے میری یاد میں رہتا ہے، ہمیشہ مجھ کو یاد کرتا رہتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ شیطان نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہوئی، وہ تو ہمیشہ تیری نعمت میں ہے اس لیے تیرا شکر ادا کرتے، ذرا نعمت چھین کر کے دیکھ پھر پتہ چلے گا کہ وہ کتنا تیرا شکر گزار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کیا روایات میں، بعض روایات میں اور خود سفر ایوب میں یہ کہ شیطانی کو اختیار دیا گیا کہ جاؤ تم جو ہے اس کی نعمت کو جیسے چاہو تباہ کر دو، تو جو بھی ان کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، بہت سارے ان کے پاس اونٹ تھے، شاندار ان کا محل تھا، تو سب کچھ جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ اولاد ان کی اچھی خاصی تھی، کئی بیٹے تھے، کئی بیٹیاں، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں غالباً اس طرح کی تعداد ہے، تو سب کو جو اس نے تباہ کر دیا، تنہا جو حضرت ایوب رہے، اور ان کی بیوی تھی، اس پر بھی انہوں نے شکر ادا کیا، ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کچھ کہا۔ پھر اللہ رب العزت کی مجلس میں جو یہ تذکرہ آیا تو اللہ نے پھر یہ کہا کہ بھائی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایوب نے کبھی ایک کلمہ بھی شکوے کا نہیں اپنی زبان پر ادا کیا یا زبان سے ادا نہیں کیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ یہ تو آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب خارجی چیزیں تھیں، آپ ان کے اوپر خود آزمائش لا کر کے، یعنی ان کے جسم پر کوئی بیماری، کوئی پریشانی ڈال کر کے دیکھیے، پھر پتہ چلے گا۔ تو روایات میں جو آتا ہے اور سفر ایوب میں یہ کہ وہ عجیب و غریب قسم کی بیماری ان کے جسم پر آ گئی، یہ سن کر کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں بہت زیادہ یقین نہیں آتا کہ اس قسم کی بیماری کسی نبی پر آ جائے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے اور لوگ ان کو لا کر کے بالکل شہر کے باہر کسی گندی جگہ پر رکھ دیں،
کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک جو ہے وہ نعوذ باللہ بہت خطرناک قسم کی بیماری، پھوڑے وغیرہ پڑ گئے، پھوڑے وغیرہ نکل گئے، جس کی وجہ سے سارے لوگوں نے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور ان کو شہر سے نکال باہر کر دیا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ کوڑے دان پر لے کر کے ڈال دیا ان کو، اور وہیں پر وہ جو ہے بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ بس ان کی بیوی تھی جو ان کے ساتھ تھی، باقی سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی اس بندے کی زبان پر ایک مرتبہ بھی کوئی شکوے کا کلمہ نہیں آیا، ہمیشہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی جانب سے اس آزمائش کو ختم کیا گیا۔ قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وہ دعا جو ہے بڑی مختصر ہے لیکن بڑی دل پذیر ہے۔ اس میں یہ کہا تھا کہ رب انی مسنی، رب، وہاں تو یہ کہا تھا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے پروردگار پریشانی مجھے بہت لاحق ہو چکی ہے اور یقیناً تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ دعا کی کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے سخت ترین تکلیف میں اور عذاب میں مجھے مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بری چیزوں کی نسبت جو شیطان کی طرف کی جاتی ہے وہ نسبت حقیقی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر کوئی بھی اللہ کی جانب سے آزمائش آتی ہے تو اس میں ہماری اپنی ذات کا بھی دخل ہوتا ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر شیطان کو اور بھی مورد الزام ٹھہرا کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک طرف تو جسمانی اعتبار سے اور بھی مادی اعتبار سے حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش کا شکار تھے ہی، اوپر سے شیطان بھی ان کو وسوسے بہت خطرناک قسم کے ڈال رہا تھا، اور وہ کوشش آخری درجے کی کر رہا تھا کہ کسی طرح سے حضرت ایوب جو ہے وہ اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ تو اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ شیطان نے مجھے بہت تباہی میں ڈال رکھا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی میرے اوپر جو مصائب و آلام ہے وہ تو ہیں ہی، اندرونی اعتبار سے شیطان نے جو خلجان میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر برپا کر رکھا ہے، جو وسوسے اندازیاں وہ کر رہا ہے وہ بہت خطرناک قسم۔ بہرحال یہ دعا جب انہوں نے مانگی تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو آپ زمین پر ماریے، اور وہاں ایک بہترین ٹھنڈا نہانے کا پانی اور پینے کا پانی وہاں سے نکلے گا، اس پانی کو آپ پیجئے بھی اور اس کے پانی سے آپ غسل بھی کیجئے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے جسم پر جو کچھ بھی اس قسم کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اندر سے بھی آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں جو ان کی چھین لی گئی تھی وہ دوبارہ سے ان کو واپس کی گئیں، اور گویا کہ اللہ رب العزت کی اس آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ صبر و شکیبائی کے ذریعے سے پورے اور مکمل اترے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت ایوب کا ذکر کیا گیا کہ اسی دوران انہوں نے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ قسم کھا لی کی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگائیں گے۔ روایات میں تو یہی آتا ہے کہ اپنی بیوی کو مارنے کی انہوں نے قسم کھائی تھی، کس وجہ سے کھائی تھی یہ تو ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کے یہ قسم کھا لی کہ میں جب چنگا ہوں گا یا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ اب جو ہے وہ بیوی جو ان کی بالکل قریب، سب سے زیادہ قریبی اور ایسے موقع پر ان کا ساتھ دینے والی تھی، جو بہت خطرناک تھا، بہت نازک موقع تھا، کھانے کو تو انہوں نے یہ قسم کھا لی، اب جو ہے وہ یعنی اس کا حانث ہونا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور قسم پوری کریں تو کیسے کریں؟ 100 کوڑے مارنا ایک بالکل جو ہے وہ یعنی معصوم شخص کو جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، تو یہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ ایسا کریے کہ آپ سینکوں کا ایک مٹھا لیجئے، سینک جو باریک باریک جو لکڑیاں ہوتی ہیں، تو اس کا جو ہے آپ سینک کا ایک مٹھا لیجئے جس میں 100 سیکیں ہوں، اور ان کو جو ہے ایک مرتبہ پکڑ کر کے آپ ان کے جسم پر مار دیجیے۔ ظاہر ہے کہ سیک جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی جو لکڑیاں ہوتی ہیں، جیسے نیم کا درخت جو ہوتا ہے تو جس کی ہاں وہ جو جھاڑو ہوتی ہے تو وہ تو خیر تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، اس سے ہلکی درجے کی بھی جو، تو اس سے جو ہے سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، چوٹ بھی نہیں لگے گی، اور آپ کی قسم جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے، اور اخیر میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کو جو تمغہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ انا وجدناہ صابرا، کہ واقعی بڑے وہ صبر و شکیبائی کا پیکر تھے۔ اس سے جو ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سامان تسلی فراہم کرنا ہے کہ آپ فوراً گھبرائیے نہیں، کفار و مشرکین اگر آپ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے پریشان مت ہوئیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ حضرت ایوب کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ ہوا، لیکن پھر بھی اس بندے نے
کبھی بھی زبان پر جو ہے وہ گھبراہٹ کے کلمات نہیں لائے. دیکھو اب تھوڑا سا عبارت پڑھو، آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے کیا کیا کہا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر عبدنا ایوب، کہ آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہم نے بار بار کہا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ نے اپنے بندے کی سب سے اہم ترین جو صفت ہے جس کا تذکرہ کیا وہ کیا ہے؟ عبدیت کی صفت، بندگی، بندگی کی جو صفت ہو سکتی ہے وہ ذکر کی ہے. فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، یہ والی آیت جی یہ باقی رہ گئی تھی کیا؟ جی مولانا. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب، کہ یہ ہماری بے حساب نوازش ہے، لا تعداد بلا حساب کی ہماری نوازش ہے، لہذا آپ چاہو تو دوسروں کو بھی نوازو یا چاہو تو روک کر کے رکھو. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس مقام خاص ہے، مقام قرب ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے. یہ آیت پیچھے بھی جو ہے ان کے والد کے سلسلے میں بھی بالکل یہی کلمات ہیں. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، ان کے لیے ہمارے پاس مقام خاص، مقام قرب ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے یا بہترین انجام ہے. دونوں کہہ سکتے ہیں، بہترین انجام بھی کہہ سکتے ہیں، بہترین ٹھکانہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ آپ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے، ایوب کو یاد کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے. اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اپنے پروردگار کی دہائی دی یہ کہتے ہوئے أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ شیطان نے مجھے سخت ترین تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. مسّہ یا مسّوں کے معنی تو اصل میں چھونے کے ہوتے ہیں، اور نصب کے معنی ہوتے ہیں تھکان کے، تکلیف کے. نصب ینصب نصبا معنی تھکنے کے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت ترین تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ شیطان کی طرف نسبت ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے سورہ کہف کے اندر پڑھی ہے، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، کہ مجھے جو ہے شیطان نے بھلوا دیا. یہ ایک گویا کہ ادب ہے اللہ کے ساتھ کہ بھولنے کی یا کسی منفی چیز کی نسبت جو وہ اللہ رب العزت کی طرف نہ کی جائے بلکہ اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جائے. فرمایا کہ ربہ اذ نادى ربہ، کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کی دہائی دی، اپنے پروردگار کو پکارا یہ کہتے ہوئے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت ترین مصیبت میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا، سخت ترین مصیبت اور عذاب کا شکار بنا دیا. جی یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو عافیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور مصیبت بھی اللہ کی طرف سے. نہیں ہے تو مصیبت اللہ کی طرف سے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے یہ مصیبت ڈالی. وہی کہہ رہے ہیں کہ ادب ہے اللہ کا کہ اللہ کے ساتھ ادب کی برائی کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہ کر کے برائی کو شیطان کی طرف منسوب کریں. یہ ادب ہے. یہی ادب جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر بھی سکھایا گیا اور یہی ادب یہاں پر بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جب کوئی اچھی چیز ہو تو اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کیجیے، اور جو کوئی بری ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کو جو ہے آپ غلط چیز کا گویا کہ مورد الزام بنائے. بہرحال تو فرمایا کہ اذ نادى ربہ، کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے یہ کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت ترین مصیبت اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. ارکض برجلک، یہاں پر قلنا محذوف ہے یا قال محذوف ہے، تو ہم نے کہا ان سے یا اللہ نے ان سے کہا ارکض برجلک. رکض یرکض رکضن کے معنی ہوتے ہیں پاؤں مارنے کے. ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کو ماریے، اپنے پاؤں کو، اے ارکض برجلک الارض، کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے. ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہو جائے. یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا. اصل میں عبارت ہے کہ ھذا مغتسل بارد وشراب بارد،
کہ یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے، چونکہ پہلا بارد آ چکا ہے، اسی لیے شراب کے ساتھ جو بارد کی صفت ہے، ایسا قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ ایک جگہ محذوف کر کے دوسری جگہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اغتسل یغتسلوں سے باب افتعال سے یہ ظرف ہے، مغتسل یعنی چشمہ، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی، ایسا پانی جس سے نہایا جائے. تو ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے، وہ شراب اور پینے کا، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا. یعنی پاؤں کو زمین پر مارتے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے پنکھ جو مارا تھا ان کے پاؤں کے نیچے، تو وہاں سے آب زمزم نکلا، چشمہ نکلا زمزم کا. ویسے یہاں پر حضرت ایوب سے علیہ السلام سے کہا گیا کہ جہاں پر آپ ہیں وہیں پر آپ پیر کو ماری. اور ایسا ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بالکل اوپر اوپر ہوتا ہے، صرف ایک مٹی کی ہلکی سی پرت جو اس کے اوپر جمی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پانی نظر نہیں آتا. تھوڑا سا آپ پورے دیے تو فوراً نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. تو ویسے یہاں پر بھی کہا گیا کہ تھوڑا سا آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے، مٹی ہٹے گی اور وہاں سے پینے کا ٹھنڈا پانی اور نہانے کا ٹھنڈا پانی نکلے گا. اسی پانی کو آپ پیجئے اور اس میں سے نہائیے، انشاءاللہ آپ کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، جو بھی بیماری ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائے گی. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا. فرمایا ارکض برجلک، کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے. ھذا مغتسل بارد، نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے، وہ شراب اور پینے کا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل یا ان کے لیے ان کے اہل عطا کیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کی طرح اور مزید بھی، اور ان کے ساتھ انہی کی طرح اور. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، کہ ہم نے ان کو ان کے اہل عطا کیے، ہم نے ان کو ان کے اہل عطا کیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کے ساتھ انہی کی طرح اور بھی، انہی کے ساتھ انہی کی طرح اور بھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنے ان کے اہل خانہ تھے، جتنی اولاد تھی، جتنے اور بھی گھر کے افراد تھے، وہ تو دیے ہی دیے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے یعنی اسی یعنی جیسے پہلے ان کے خدم و حشم تھے، ان کے خدام تھے، ان کے جو ہے وہ آل اولاد جو چھوڑ کر کے ان کو چلے گئے تھے یا جو مر گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر سے ان کو وہ سب چیزیں لوٹا دی، اور مزید اور بھی ان سے اس سے زیادہ دیا ان کو. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ انہی کی طرح اور بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. رحمت منا، ہماری جانب بطور رحمت کے، ہماری جانب سے بطور رحمت کے، اور عقل مندوں کے لیے بطور نصیحت کے. ہماری جانب سے بطور رحمت کے، یعنی یہ جو کچھ جو دیا گیا ہے یہ صرف ہماری خالص ہماری رحمت تھی. رحمت منا، ہماری جانب سے بطور رحمت کے، وذکر لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے بطور نصیحت کے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، کہ ہم نے ان کو ان کے اہل دیے، یا ہم نے ان کے لیے ان کے اہل دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کے جیسے ان کے ساتھ مزید اور ان کے ساتھ انہی کے جیسے مزید اور. رحمت منا، ہماری جانب سے بطور رحمت کے، وذکر لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے بطور نصیحت کے. نصیحت. یعنی اس میں دونوں پہلو ہے. ہماری جانب سے یہ چیز صرف رحمت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت ہی ہے جبھی تو یہ چیزیں دوبارہ ملی، ورنہ نہیں ملتی. اور اس پورے واقعے کے اندر جو ہے ایک نصیحت بھی ہے، اور وہ نصیحت یہی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آئے، اگر اس پر وہ صابر اور شاکر رہتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ آزمائش بہت زیادہ دنوں تک نہیں ہوتی، ایک مدت تک ہوتی ہے، اور پھر اس مدت کے بعد وہ آزمائش ختم ہوتی ہے اور دوبارہ سے نوازشات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ سے نوازشات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ضِغْثٌ کے معنی ہوتے ہیں گٹھر کے، مٹھا، سیکوں کا مٹھا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، کہ آپ اپنے ہاتھ میں سیکوں کا مٹھا لے لیجیے.
آپ اپنے ہاتھ میں سیکوں کا مٹھا لیں، فضرب بھی، اور اس کے ذریعے سے مارے. تو صاحب نے عرض کیا تھا کہ اکثر لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ قسم انہوں نے جو اپنی بیوی کو مارنے کی کھائی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیوی کو نہیں بلکہ خود اپنے کو مارنے کی انہوں نے قسم کھائی تھی. ظاہر ہے کہ مطلب اس بیہی کی وجہ سے کیا مطلب نہیں، بہی کا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ تو لوٹ رہا ہے زغسن کی طرف، اس مٹھے کی طرف، اس مٹھے سے ماری ہے. اصل میں اس کا مفعول محذوف ہے یا موجود نہیں ہے، تو اس لیے بھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس موقع پر جس نے، یعنی ایسے آزمائش کے موقع پر تنہا جس نے ساتھ دیا ہو، تو اس سے متعلق کیسے یہ قسم کھائیں گے؟ وہی تنہا بیوی تو تھی جو ان کے ساتھ تھی، تو اس کے متعلق اتنی بڑی قسم کھا لیں گے کہ تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے خود اپنی ذات کو جو ہے وہ کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی. اللہ جو بولتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے قسم کھاتے تو کوئی وجہ تھی جو قسم. انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ ان کی بیوی بہت زیادہ ان کے ساتھ خدمت گزاری کر رہی تھی، لیکن کوئی جملہ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا تھا، باقاعدہ وضاحت تو نہیں ہے لیکن کوئی جملہ ان کی بیوی کی زبان سے نکل گیا تھا کہ تم کیوں نہیں اللہ میاں سے جو ہے مدد مانگ لیتے ہو، یا کیوں نہیں اللہ میاں سے دعا کر لیتے ہو. یعنی کچھ ایسا تھا جس میں بظاہر، چونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ان کے اندر جذباتیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑا جلد بازی بھی زیادہ ہوتی ہے، بالفور جو ہے وہ، اور پھر ناشکری کے کلمات بھی ان کی زبان سے جلدی ادا ہوتے ہیں. تو کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا احسان اپنی جگہ پر، لیکن تم ایسے کلمات کیسے کہہ سکتی ہو اللہ کے حضور میں. تو جس پر انہوں نے ناراض ہو کر کے یہ بات کہی تھی. اچھا ایک بات اور بھی، یہاں پر دیکھو کہ انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کی تکمیل کے تعلق سے ایک حیلہ یہاں پر ان سے کروایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ اس ظاہر کے 100 کوڑے مارنا یہ تو بہت زبردست چیز ہے اور بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کہ لکڑیوں کا ایک مٹھا یا یہ کہ تنکوں کا یا سیکوں کا ایک مٹھا لے کر کے اس سے مارا جائے، تو کیا یہ حیلہ صرف حضرت ایوب کے لیے تھا یا اور بھی دوسرے لوگوں کے لیے حیلہ کرنے کی اجازت ہے، اور کس حد تک حیلہ کرنے کی اجازت؟ یہ ایک مستقل بحث ہے. ایک طبقہ مفسرین کا اور فقہا کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حیلہ بالکل کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، اور جس میں سر فہرست حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور بالکل کسی بھی طرح کا شرعی حیلہ وہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. دیگر ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں، جن میں سر فہرست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی بھی ہیں اس میں. لیکن جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے کوئی حیلہ استعمال کیجیے، یا کسی واجب اور فرض چیز کو اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے کوئی حیلہ اختیار کیجیے، بلکہ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک مصیبت تھی، ایک آزمائش تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیز تھی، اس سے بچنے کے لیے ان کو حیلہ کرنے کی بات کہی گئی. یعنی وہ حکم جو ہے بالکل ساقط نہیں کیا گیا ان سے، بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ اس کی ایک ترکیب نکالی گئی کہ اس انداز سے جو ہے وہ آپ حیلہ کر لیں. اور اس کی دلیل ہے بھی کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیچارے پیر فرتوت تھے، انتہائی بوڑھے شخص تھے، ان کو پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا اور کافی عمر دراز ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی تھے، ان سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ بدکاری کر لی. اب اگر 100 کوڑے ان کو لگائے جاتے تو بیچارے پتہ نہیں وہ زندہ بچتے بھی کہ نہیں بچتے، بہت خطرناک معاملہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو 100 کوڑے نہ لگا کر کے، بلکہ جیسے یہاں پر ہے یہ کہا گیا کہ لکڑیوں کا ایک گٹھر جو ہے یا ایک مٹھا ہاتھ میں لے لیا جائے اور جو 100 لکڑیاں ہوں اور انہی کے ذریعے سے ایک مرتبہ ان کو مار دیا جائے. چنانچہ ویسے ہی ان کے اوپر حد نافذ کی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ جو حیلہ یعنی بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا پھر شرعی کسی حکم سے بچنے کے لیے جو حیلے کیے جاتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ اس حیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حول نحول ہونے سے پہلے اپنے مال کا مالک جیسے شوہر ہے تو وہ سال بھر ہونے سے پہلے اپنے مال کا مالک جو اپنی بیوی کو بنا دے گا، پھر بیوی جو سال گزرنے سے پہلے اپنے مال کا مالک اپنے شوہر کو بنا دیتی ہے. تو صرف اس سے پیچھے جو ہے وہ ایک واجب چیز، ایک فرض چیز سے بچانا ہے، وہ حیلہ تو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. لیکن ایسا حیلہ جس سے جو ہے کوئی شرعی حکم ثابت کیا جا رہا ہو اور کسی ایک مصیبت یا کسی پریشانی کو دور کرنا مقصود ہو، جیسے یہاں پر ہے
کہ ایک پریشانی تھی کہ اگر ان کو مارا جاتا تو ایک مظلوم ایک معصوم کو مارنا پڑتا، اور دوسری یہ کہ بہت زیادہ 100 کوڑے لگانا بہت زیادہ ہے. تو ایک آزمائش تھی، ایک پریشانی تھی. اس پریشانی سے بچنے کے لیے اور اس جو قسم کھائی تھی اس قسم کو پورا کرنا بھی مقصود تھا. یہ بھی نہیں کہ وہ قسم جو ہے وہ توڑنی مقصود تھی. اس اعتبار کا جو ہیرا ہو تو وہ جو ہے صحیح ہے اور درست ہے. بہرحال فرمایا کہ وہ خود بھی یدی کا دفن، کہ آپ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لیں، سینکوں کا ایک مٹھا لیں، فضرب بھی، اور اس سے ماریں. ولا تحنث، اور قسم کو نہ توڑے. حنیثا یحنث، حنثن کے معنی ہوتے ہیں حانث ہونے کے، قسم کو توڑنے کے. قسم مت توڑیے. قسم کو یعنی یہاں پر دیکھیے قسم کو ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر یہ حیلہ اختیار کیا گیا، نہ یہ کہ کسی ناجائز کام کو کرنے کے لیے یا کسی جائز کام سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کیا گیا. فرمایا ولا تحنث، اور قسم کو مت توڑیے اور حانث مت ہوئیے. پھر اخیر میں جو ان کو تمغہ دیا گیا وہ بہت زبردست ہے. انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے انہیں بہت صبر کرنے والا پایا. انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی خوب وہ بندے تھے، کیا ہی اچھے اور خوب وہ بندے تھے، کیا بہترین وہ بندے تھے. انہ اواب، وہ بھی بہت زیادہ رجوع ہونے والے تھے. تقریباً جو ہے یہاں پر جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے تقریباً سارے انبیاء کرام کے ساتھ یہ صفت ہے کہ نعم العبد ہے، انہ اواب، رجوعیت کی ان کے اندر صفت ہے، اوابیت کی صفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی. اب اس کے بعد 3 لوگوں کا اور تذکرہ اور یہ 3 لوگ وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے عمائد ہیں. جو بنی اسرائیل کے کیا ہے؟ عمائد، بنیاد ہے وہ. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے. ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے. اولی الایدی والابصار، جو بڑے صاحب طاقت و قوت اور صاحب بصیرت تھے. اولی الایدی جو طاقت و قوت والے تھے، بصیرت والے تھے، جو بڑے ہی صاحب بصیرت اور صاحب طاقت و قوت اس لیے کہا گیا کہ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو قوت دی تھی، اور قوت اس معنی کر کے بھی دی کہ ان کے بعد جتنی بھی نبوتیں آئی ہیں وہ سب انہی کے خاندان میں آئیں، اور چونکہ یہ عمائد ہیں بنی اسرائیل کے تو اس اعتبار سے ان کو ایک قوت تھی. اور ابصار یہاں پر بصیرت کے معنی میں، بصر یعنی نگاہ نہیں بلکہ بصیرت، اندر کی جس کو نگاہ کہا جاتا ہے وہ. تو فرمایا کہ اولی الایدی والابصار، جو بڑے صاحب طاقت و قوت اور صاحب بصیرت تھے، جو بڑے صاحب طاقت و قوت اور صاحب بصیرت ہیں یا تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ آپ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے. اولی الایدی والابصار، جو بڑے ہی صاحب طاقت و قوت اور صاحب بصیرت تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، اخلص یخلص اخلاصاً کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں ان کو خاص کر دینا، کسی صفت سے نوازنا. اس کی 2 ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت سے متصف کیا. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت سے متصف کیا. اور وہ خاص صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد دہانی. یہ ذکر الدار جو ہے یہ خالصتن سے بدل ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، کہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت سے متصف کیا. ذکر الدار، اور وہ خاص صفت کیا تھی؟ آخرت کی یاد دہانی. دار سے مراد دار آخرت ہے. بعض لوگوں نے بڑا اچھا کس سے بدل ہے؟ خالصہ سے. بخالصۃ ای ذکر الدار، اسی خالصۃ سے بدل ہے کہ انا اخلصناہم ای انا وصفناہم بصفۃ وہی ذکر الدار، کہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت سے متصف کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی یاد ہے. یاد ہے. ایک بہت باریک بعض لوگوں نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہاں پر دیکھیے آخرت کے لیے دار کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یا بندے کے لیے اصلاً دار جو ہے وہ آخرت ہی ہے. دنیا یہ دار نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ کیا ہے؟ سفر کی جگہ ہے. یہ ایک راستہ ہے. یہ بس زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہاں سے گزرگاہ ہے. یہ کیا ہے؟
گزرگاہ ہے باقاعدہ، یہ قیام گاہ نہیں ہے. راہ مسافر ہے. ہاں راہ ہے راہ مسافر ہے تو یہ قیام گاہ نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ گزرگاہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ، کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت سے متصف کیا، اور وہ کیا ہے اور وہ ذکر دار ہے، آخرت کی یاد ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ، کہ ہم نے ان کو ایک خاص مشن پر معمور کیا، ایک خاص مشن پر معمور کیا. خالصہ یہاں پر یہ وہ مشن کے معنی میں، ای بمسئولیت خالصہ، کہ ہم نے ان کو ایک خاص ذمہ داری دی، ایک خاص مشن پر معمور کیا. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ذاتی طور پر بھی وہ اس صفت سے متصف تھے کہ وہ ہمیشہ آخرت کی یاد کو اپنے اندر بسائے ہوئے تھے، اور مشن کے اعتبار سے بھی، اور اس پہلو سے بھی کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ سارے لوگ جو ہے اسی نقش قدم پر چلیں، اسی نقشے پر چلیں، تو اس لیے جو ہے ان کو مشن بھی کہہ دیا گیا. تو انا اخلصناہم بخالصۃ، کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت سے متصف کیا، یا ہم نے ان کو ایک خاص مشن پر معمور کیا. ذکر الدار وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،